اجازت ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ اتنی دیر سے آپ تشریف فرما تھے اور پریس کانفرنس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کس طرح کے کھلاڑی اور کس طرح کے کردار مختلف اوقات میں جو پلے کرتے ہیں اور پاکستان کی تباہی بربادی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ آج بھی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے جس میں 2 دن پہلے یہ کہا گیا کہ یہ قتل کیا گیا ہے اور قتل کروانے والے فلاں لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وزیر آباد واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وزیر آباد واقعہ پہ بھی کہا گیا کہ یہ فلاں نے قتل کروایا ہے اور فلاں مجھے قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ اسی طرح کا جھوٹ تھا وزیر آباد والا جس طرح آج لاہور والا واقعہ بے نقاب ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص خود کو یہ قومی لیڈر کہے، قومی جماعت کا سربراہ کہے اور اس کی جماعت کے باقی لوگ کس ڈٹھائی سے جھوٹ بولیں کہ ایک قتل جیسا بڑا الزام اور قتل جیسی گھنونی سازش کا الزام کسی پہ لگا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے باز نہیں آتے اور لاشوں پہ سیاست اور لاشوں پہ اپنی تحریک کو ایک نئی قوت دینے کے لیے باز ہی نہیں آ رہے۔ اور آج معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آڈیو ویڈیو کے بعد بہت سے لوگ اپنا اعتراف جرم کر رہے ہیں اور وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کسی قومی مفاد میں نہیں ہو رہا۔ وہ اعتراف جرم جو ہے دراصل اپنی ان محرومیوں کی وجہ سے جو ایک منصوبہ سازش کا تیار ہوا اور ان میں جن لوگوں کو جو کردار اور جو بادشاہت کا ٹائم پیریڈ تھا وہ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جو بول رہے ہیں، جو حقائق بتا رہے ہیں، یہ وجہ وہ ہے۔ اور وجہ آج ان کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو لوگ 2 روپے کی روٹی اس وقت کھا رہے تھے آج وہ روٹی 25-30 روپے کو پہنچ گئی۔ اس وقت پاکستان کے لوگ 140 روپے کا گھی لے رہے تھے، آج 650 روپے کا گھی ہو گیا۔ مگر آج وہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں کے کہنے پہ کیا یا فلاں قصوروار ہے، مگر یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی بربادی، پاکستان کی تباہی انہوں نے جو کی ہے اس کا موجب کون ہے اور اس کا سزاوار کون ہے۔ آج جو اعتراف جرم ساکن نثار کرتے ہیں یا جنرل فیض کرتے ہیں، کیا ان کے ادارے جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گے؟ قوم سوال کرتی ہے کہ اگر کورٹ مارشل کا تذکرہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے جنرل باجوہ کی عمران خان، تو کیا قوم کورٹ مارشل کا جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور کیا احتساب کا اس ادارے سے جس کے فیصلوں سے پاکستان برباد ہو گیا، اس ساکن نثار اور آصف سعید کھوسہ کا وہ ادارہ احتساب کرنے کو تیار ہے؟ اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، کیا کبھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ دیکھا تھا کسی نے کہ فوج جیسے ادارے سے کسی جنرل نے اس ننگے طریقے سے کسی جماعت کو بنایا ہو اور اس کو برسر اقتدار لے کر آئے ہو، یا
ایک انصاف دینے والے مقدس ادارے سے کسی ثاقب نثار جیسے یا آصف سعید کھوسا جیسے شخص نے ترازو کا پلڑا ایک جو ہے اس حد تک جھکا دیا ہو کہ آج شیخ منیر جسٹس شیخ منیر کی جو روح ہے وہ بھی شرمندہ ہو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستانی قوم جو ہے یہ سب کچھ دیکھتی رہے؟ اور کیا آج کا نوجوان یہ سوال نہیں اٹھانا اس کا حق بنتا کہ کیا ریاستی وسائل اور ریاستی قوت سے آپ کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دو اور 5 سال بعد وہ کہے دینے والا سرٹیفکیٹ دے کہے کہ یہ مکمل صادق اور امین نہیں تھا تو ملک کو برباد کیوں کیا؟ اور ایک جنرل فیض جو ہے ایک ادارے میں اہم حیثیت رکھنے والا شخص یہ کہے کہ مجھے تو فلاں جو ہیں یا میرے سینئر جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، میرے اکیلے کا فیصلہ تھا یا میری اکیلے کی یہ حیثیت تھی کہ میں یہ کرتا. او بھائی آپ نے لوگوں نے جو کچھ کیا مجھے اس سے سروکار نہیں، مجھے اس سے سروکار ہے کہ میرا ملک آپ نے تباہ کر دیا. مجھے اس سے سروکار ہے، قوم کو اس سے سروکار ہے کہ آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے خودکشی کی بھوک کی وجہ سے، وہ شخص جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ تلے نہیں کر پا رہا وہ خودکشی کر رہا ہے. مجھے سروکار اس سے ہے اور مجھے سروکار اس سے بھی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے تو اس سے پہلے بھی جب ملک پہ شب خون مارا گیا تھا یہ کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے. یہ درست ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے، مگر سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ پرویز مشرف پر مقدمہ جب ہم نے بنایا تو اس کے اثرات آج تک مسلم لیگ سے ظاہر نہیں ہوئے. اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے لوگوں کی آواز یہ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، قوم کی ڈیمانڈ ہے، 22 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں میری آواز بھی شامل ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بے اختیار موجودہ حکومت جو قومی حکومت ہے اگر وہ جو اعتراف جرم کر رہے ہیں بھلے وہ قومی مفاد میں جو وہ اعتراف نہیں بھی کر رہے، اگر آپ ان کا بھی احتساب نہیں کر سکتے، آپ بے اختیار ہیں تو کم از کم جاتے جاتے جو محدود مدت رہ گئی ہے اس حکومت کی اس میں ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں تاکہ وہ جو قومی جرم انہوں نے کیے ہیں جو جس ادارے سے تعلق رکھتا تھا ان کے عزیز و اقارب وہ کھرب پتی بن گئے ان 5 کرداروں کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، زبان زد عام ہے یہ بات کہ ان 5 کرداروں کے 2 جنرل تھے، 2 جج تھے، ایک ٹانگ ٹوٹی والا جو پڑا ہوا ہے، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ کھرب پتی بن گئے. ان کا عالم کیا ہوگا یہ دیکھ لیں. پھر کیا اس پہ احتساب حرکت میں نہیں آ سکتا؟ کیا احتساب کے ادارے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے؟ اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر یہ سوال تو ہے لوگوں کا کہ قومی یا پارلیمانی کمیشن بنا کے، کیونکہ دوسرے کمیشن بنتے رہے مگر آج تک حمید الرحمان کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ بھی اگر پبلک نہیں ہو سکی تو کم از کم پارلیمانی کمیشن جو ہے اتنا تو کر جائے گا کہ پاکستان کی بربادی کرنے والے کرداروں کو بے نقاب کر جائے. اب آجائے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی، میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی. او بھائی آپ کو اللہ زندگی دے مگر آپ کی زندگی میں جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے
ہم روز مر رہے ہیں، ہمیں پتا تو چلنا چاہیے کتنا گھنونا جرم آپ نے کیا کہ 1998 میں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بدلے آپ نے اس کو ہائی جیکر بنایا۔ 2015 میں نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونا تھی آمدن سے، کوئی قرضوں سے نہیں۔ ہم قرضے لینے کو آج ترس رہے ہیں، مگر آمدن ہونا تھی۔ 2015 کا جو معاہدہ کیا سی پیک کا نواز شریف نے، آپ نے اس کے بدلے 2017 میں ایک منصوبہ بندی سے 2 جنرلوں اور 2 ججوں نے مل کے اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر دی۔ یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دے، اور بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے۔ اور بھائی جس کی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کے لیے آج بھی پلڑا جھکا ہوا ہے، اور اس کے لیے آج بھی ریاستی وسائل سے اس صادق اور امین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کو ریاستی وسائل اور طاقت سے آپ نے غدار، آپ نے انڈین نواز، آپ نے ڈاکو چور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں مانتی، مگر ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ مل چکا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، غدار ہیں۔ مگر کیا لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار چور ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے۔ معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا، معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑھ سکتا۔ لوگوں کا، قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں، پھر آپ کی نیت مثبت ہو سکتی ہے۔ مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور امین کہتے رہے، اور وہ جو چاہے منہ میں آئے، جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا، اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھالیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں ایف آئی آر تو ہونی چاہیے۔ پھر آج جو کچھ بے نقاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا، اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں، کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار قاتلانہ حملے ہوئے، خدا نے اس کو محفوظ رکھا، تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا، آخری اٹیمپٹ کی گئی، اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جن جن کرداروں نے کیا ہے وہ پھنس جائیں گے، قوم نہیں چھوڑے گی، تو پھر آج ہم سے سوال کرنے والوں کو جواب مل جانا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف اٹک قلعے سے باہر گئے تھے۔ جب کہا جاتا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے نکل گئے، کیا اٹک قلعے کی دیواریں پھلانگ کے گئے تھے، یا جو کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ توڑ کے وہ لندن گئے تھے؟ نہیں، اس وقت بھی
جو سانپ چھوڑے جاتے تھے اٹک قلعے میں، جو اس وقت بھی اذیت دی جاتی تھی نواز شریف کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کو باہر پھینکا جائے گا تو ہم حکومت کر سکیں گے، حکومت کے مزے لے سکیں گے، پاکستان کی بربادی کر سکیں گے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو زہر دیا گیا، اور زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی فالوئنگ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے لگے ہوئے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس لیے اس کو برباد کیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ مگر بچانے والا طاقتور ہے۔ آج وہ لوگ جو ہم پہ سوال کرتے تھے کہ پلیٹلیٹس گر گئے، اب پلیٹلیٹس ٹھیک ہے، تو وہ زہر کس نے دیا تھا وہ بھی کٹہرے میں آنا چاہیے۔ تو مگر بات یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیڈر کو قتل کے منصوبہ بندی بار بار بننے کے باوجود، زہر دینے کے باوجود، کیا ہم نے مسلح ٹائیگر فورس بنائی؟ ہمیں کوئی جواب دے اس سوال کا بھی۔ کیا ہم نے ڈنڈا فورس بنائی؟ کیا ہم نے غلیل فورس بنائی؟ کیا ہم نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا قانون پر عمل کرنے والے نافذ کرنے والے اداروں کو کبھی مسلح ہو کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو روکا گرفتاری سے، ڈنڈوں کا زیادہ نے استعمال روز کیا؟ کیا عدالتوں پر اس طرح چڑھائی کی؟ کیا ہم نے کبھی گلیلوں کا استعمال کیا؟ اور اگر کراچی میں ماضی میں جو تنظیمیں اس طرح کا سلوک کرتی تھی، کیا ان کے متعلق ریاستی ادارے کیا کہتے تھے اور کیا کچھ کہا گیا؟ کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، کن الفاظ سے ان کو نوازا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے؟ تو پھر ایک پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ایسی مسلح تنظیم بنا دی گئی اور ان کی سرپرستی کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے زیادہ اگر کوئی مسلح لوگ اکٹھے کر لے گا تو اداروں کو ڈکٹیٹ کرے گا، اداروں سے اپنی مرضی کے جو فیصلے لے گا؟ پھر کہاں ہے پاکستان کا آئین، کہاں ہے پاکستان کا قانون؟ اور پھر کہتے ہو کہ آؤ الیکشن لڑیں۔ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا کل جو کچھ اس نے کیا اور جو آج بے نقاب ہوا ہے وہ حادثے کے حوالے سے، کیا اس ماحول میں الیکشن میں جانا، وہ سنجیدہ الیکشن میں جانا اس کا بنتا ہے، یا پاکستان میں خون ریزی کا، پاکستان میں انارکی کا، پاکستان میں سول لا فرمانی کا جو اس کا پرانا منصوبہ ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے، جو پچھلے 4 سالوں سے بھی کر رہا تھا؟ کیا آج بھی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں تھی 2 دن پہلے بھی کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ قتل نہیں ہے؟ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وزیر آباد میں اصل سازش کیا تھی؟ کیا وزیر آباد میں ایک گولی نے جو بچے دیے تھے اور پھر 1 مہینے بعد اس گولی نے 4 بچے اور دے دیے جو عمران اسماعیل کی شلوار سے نکلے گولیاں 4؟ کیا یہ انٹیلیجنس ادارے جانتے نہیں ہیں؟ کیا صادق اور امین قرار دینے والا ثاقب نثار جب فیصلہ دے رہا تھا، جو بھی اس سے فیصلہ کروا رہا تھا، کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں تھا؟ کیا ملک کو نواز شریف کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیں گے، اور برباد کرنے کے بعد بھی کیا وہ ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اور اگر ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں قوم کو خون ریزی سے آئندہ انتخابات میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی آواز سنی بھی جائے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ میری آواز بھی قوم کی آواز میں شامل ہے، کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے جو اطراف جرم لوگ کر رہے ہیں، وہ جرنیل ہو، وہ جج ہو، وہ عمران خان ہو، ان سب کا کمیشن رپورٹ کرے، کوئی سزا دے سکے نہ دے سکے، مگر قوم کے سامنے پبلک کی جائے
इन मनहूस चेहरों को जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, बर्बाद किया और हमें रोटी से भी तंग कर दिया। हमारे कर्जे इतने बढ़ गए कि हमारी आने वाली नस्लें भी शायद ना उतार सकें। शुक्रिया। मियां जुवैल साहब, अभी आपने बताया लग रहा है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आप हुकूमत में नहीं है, इतने सारे गिले शिकवे आप किससे कर रहे हैं? क्या हुकूमत और इदारे एक पेज पर नहीं? इमरान खान तो कहता था कि हम और इदारे एक पेज पर हैं, इतने गिले शिकवे किससे? जितने अदारे आज भी अदारों में बैठे लोग इमरान खान को सहूलत दे रहे हैं, जो सलूक उससे हो रहा है, इससे आधा भी हुकूमत वक्त के साथ सलूक हो जाए तो जो मसाइल आपको नजर आ रहे हैं, जो तबाही पिछले 4 सालों में हुई और वो बढ़ती जा रही है, वो कम हो सकती है अगर उससे आधा सलूक भी आज कर दिया जाए मौजूदा हुकूमत से। मियां जुवैल साहब, आमिर मलिक मेरा नाम है, CNN उर्दू से मेरा ताल्लुक है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहबाज शरीफ साहब से अपील की कि पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहिए, और बाकी जो आपने सारी तफसीलात बताई जिसमें जजों के और जर्नलों की आपने एतराफ़ जुर्म का भी जिक्र किया और उनके इदारों को इस सिलसिले में हरकत में आने के लिए आपने अपील की। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या आप डायरेक्ट आपका कोई शहबाज शरीफ के साथ रब्ता नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा ले रहे हैं मीडिया का? और दूसरी बात ये है कि ये जो एहतसाब का जो आप मुतालबा कर रहे हैं एक रिटायर्ड जर्नल के एतराफ़ जुर्म पे और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के एतराफ़ जुर्म पे, तो इसके लिए आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि मीडिया आप तो सर मीडिया इतनी ताकत रखता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोल सकेगा? ये नहीं है, जो आप बात कहना चाहते हैं ना वो ये है कि हमारा प्रेस का सहारा लेके बात करने का मकसद ये है कि दो बड़े अदारे, उन अदारों में बैठे लोग जो थे जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में पूरा अपना हिस्सा डाला, पलड़े में पूरा वजन डाल दिया, उनको अपने अदारों के जो लोग हैं उनको एहतसाब करना चाहिए अपने अदारे में जो उनके बोल रहे हैं लोग, और अगर वो नहीं करते तो इसलिए मैंने कहा है कि पार्लियामेंट कमीशन बनना चाहिए। मियां साहब, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए फिर इलेक्शन के लिए आप लोग जाएंगे? हम तो आज भी इलेक्शन में गए हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ मियां साहब आपने इल्जाम लगाया है कि जी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, जब वो नहीं टूटा कि भाई ये तो खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो उन्होंने भिजवाया है। अब तो 9-10 महीने हो गए आपकी गवर्नमेंट है, तो उन्हें वापस क्यों नहीं मियां साहब को लेके आ रहे? 8-10 माह की जो आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि 2000